بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ غدو کے رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کے بعد یثرب کے ٹیلوں پر سے نمودار ہو رہے ہیں۔ ذرا ادھر دیکھو، باشندگان مدینہ راستوں، سڑکوں، گھروں کی چھتوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ہم سفر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیدار کا شوق دل میں بسائے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں اور نعرہ تکبیر سے فضائے مدینہ گونج رہی ہے۔ مدینہ طیبہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لے کر شوق سے یہ ترانہ گا رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا اللہ دا۔ ہم پر 14ویں کا چاند ثنیات الوداع کی طرف سے طلوع ہوا ہے، ہم پہ شکر واجب ہے کہ بلانے والے نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ اللہ کیا عجیب منظر ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری لوگوں کے درمیان سے کس باوقار انداز سے گزر رہی ہے، مشتاق نگاہیں خوشی کے آنسو بہا رہی ہیں، دلوں میں شوق دیدار انگڑائیاں لے رہا ہے، لبوں پر دلاویز مسکراہٹیں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی سعادت حاصل نہ کر سکے، کیونکہ یہ آپ کی آمد سے پہلے بکریاں چرانے جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں بکریاں چرانے کے لیے کوئی انتظام نہ تھا، خطرہ تھا کہیں بکریاں بھوک کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس دنیا فانی میں یہی بکریاں ان کی کل کائنات تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا صرف مدینہ طیبہ ہی میں محدود نہ رہا، تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ کے قرب و جوار کی وادیوں میں آپ کی تشریف لانے کی خبر پھیل گئی۔ یہ خوش کن خبر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، میں اس وقت دور دراز جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر ملی تو میں اسی وقت مدینہ کی جانب چل پڑا۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھ سے بیعت لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کی، عقبہ بن عامر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سی بیعت کرو گے، بیعت عرابی یا بیعت ہجرت؟ میں نے کہا، بیعت ہجرت کروں گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس طرح بیعت لی جس طرح دیگر مہاجرین سے بیعت کے بعد ایک رات میں نے وہاں قیام کیا اور پھر بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم دوبارہ ایسے اشخاص تھے جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور ہم مدینہ طیبہ سے دور جنگلات میں اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھ کر ہم نے مشورہ کیا کہ ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہوگا، ہم دینی تعلیمات سے محروم رہ جائیں گے اور نہ ہی اس وحی الہی سے فیض یاب ہو سکیں گے جو آپ پر نازل ہو رہی ہے۔ ایسے کریں گے کہ ہم میں سے ہر روز ایک ساتھی مدینہ طیبہ جائے، اس کی بکریوں کی ذمہ داریاں ہم سب پر ہوگی اور جو کچھ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینی مسائل سنیں وہ ہمیں آ کر بتائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم یکے بعد دیگرے مدینہ جاؤ اور جانے والا اپنی بکریاں میرے سپرد کرتا جائے، میں انہیں چرانے اور دیکھ بھال کی ذمہ داری
بخوشی قبول کرتا ہوں۔ میری اس وقت دلی کیفیت یہ تھی کہ مجھے اپنے بکریوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بکریوں کو کسی کے سپرد کروں۔ میرے ساتھی یکے بعد دیگرے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے جانے لگے اور مدینہ جانے والا اپنی بکریاں میرے سپرد کر جاتا۔ جب وہ واپس آتا تو جو کچھ بھی انہوں نے سنا ہوتا تھا وہ مجھے سنا دیتے اور میں انہیں اپنی احکام پوری غور سے سناتا اور انہیں اپنے دل میں بٹھا لیتا۔ کچھ عرصے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیا میں ان بکریوں کی وجہ سے ٹکا ہوا ہوں؟ کیا میں اس دنیاوی مال و متاع کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دے رہا ہوں؟ بھلا یہ بکریاں براہ راست اصول علم کی راہ میں رکاوٹ بنے رہیں گی؟ سوچ کر میں نے اپنی بکریاں وہیں چھوڑی اور مدینہ طیبہ کی طرف چل دیا تاکہ مسجد نبوی میں قیام کروں اور براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینی علم حاصل کروں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بکریوں کی خبر باد کہہ کر اپنی بکریوں کو خیر باد کہہ کر جوار رسول میں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کا عزم کیا تھا، تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آگے چل کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ بہت بڑے عالم، فاضل اور قاری، فاتح اور ایک کامیاب گورنر کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔ جب وہ اپنی بکریوں کو چھڑا کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ہو کر چل دیے تھے تو ان کے دل میں یہ خیال تک نہ گزرا تھا کہ وہ اس اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ ایسے امام الدنیا عروس البلاد یعنی دمشق کو فتح کرنے کا عظیم شرف حاصل ہوگا۔ وہ دمشق کے مشہور دروازے باب یومن کے نزدیک سرسبز و شاداب باغات میں بنے ہوئے ایک عالی شان گھر میں سکونت پذیر ہوں گے۔ یہ بات ان کے تصور میں بھی نہ تھی کہ آگے چل کر ان کا شمار ان قائدین میں ہوگا جنہیں سرسبز و شاداب مصر کو فتح کرنے کی سعادت نصیب ہوگی اور بالآخر شاہ مصر جبل معظم کی چوٹی پر ایک خوبصورت بنگلے میں رہائش پذیر ہوں گے۔ ان سب راز پانے دور کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سناٹے کی طرف وابستہ رہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرف وابستہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو یہ آپ کے گھوڑے کی لگام تھام لیتے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھایا، یہاں تک کہ یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو یہ آپ کے گھوڑے کی لگام تھام لیتے۔ کئی دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھایا، یہاں تک کہ یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باڈی گارڈ کی حیثیت سے معروف ہوئے۔ دوران سفر بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک سواری سے نیچے اترتے اور انہیں سوار ہونے کا حکم دیتے اور خود پیدل چلنے لگتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ایک ایسے راستے سے گزر رہا تھا جس کی دونوں جانب گھنے درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقبہ تم سوار نہیں ہوں گے؟ میرے دل میں آیا کہ نفی میں جواب دوں، لیکن فوراً یہ خیال آیا کہ کہیں آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔
میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور مجھے سوار ہونے کا حکم دیا۔ میں تعمیل ارشاد کرتے ہوئے گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چلنے لگے۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی سوار ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں سوار ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دو صورتیں نہ سکھاؤں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی؟ میں نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سنائی۔ پھر نماز پڑھی تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں صورتیں پڑھی اور فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو صورتیں پڑھی اور فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو سوتے اور بیدار ہوتے وقت پڑھ لیا کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کا معمول بنائے رکھا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام تر مسائل کا محور علم اور جہاد کو بنا لیا۔ جہاں تک کہ میدان علم کا تعلق ہے، اس سلسلے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تر و تازہ، میٹھے اور صاف شفاف علمی چشمے سے سیراب ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں قاری، محدث، فقیہ، ماہر عالم، میراث ادیب، فصیح البیان، مقرر اور شاعر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن مجید نہایت دل سوز آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ جب رات کو پرسکون ہو جاتی، دنیا کی چہل پہل تھم جاتی اور یہ پرسوز آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دیتے، جسے سن کر صحابہ اکرام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور خشیت الہی سے ان کے دل میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، عقبہ، آج قرآن سناؤ۔ عرض کی، امیر المؤمنین، چشم ما روشن، دل و ما شاد۔ پھر قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا اثر ہوا کہ زار و قطار رونا شروع کر دیا، جس سے آپ کی داڑھی تر بتر ہو گئی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پورا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا اور یہ کلمی نسخہ ان کے بعد مدت تک مسجد عقبہ بن عامر میں محفوظ رہا۔ لیکن افسوس کی یہ بات ہے، حوادث زمانہ کی نظر ہو گیا، ہم اس قیمتی ورثہ سے محروم ہو گئے۔ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے سوا دیگر تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ گنے چنے بہادروں میں سے ایک تھے، جنہوں نے دمشق فتح کرتے وقت جرأت، شجاعت، جنگی حکمت عملی کے جوہر دکھائے۔ اسلامی لشکر کے قائد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کی جنگی کارناموں سے متاثر ہو کر اپنا خصوصی نمائندہ بنا کر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دمشق کی نوید فتح سنانے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ انہوں نے 8 روز میں مدینہ پہنچ کر فتح دمشق کی جو خوشخبری سنائی اور عظیم اسلامی لشکر کا سپہ سالار ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ تو اس کارنامے کے صلے میں امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے انہیں 3 سال کے لیے مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ پھر انہیں بحیرہ ابیض کے جزیرہ رودس کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے وہ تمام احادیث زبانی یاد کر لی تھی جن میں جہاد کا ذکر تھا۔ وہ تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے،
جب کبھی دل میں کھیل کا شوق پیدا ہوتا تیر اندازی کر کے اپنا دل بہلا لیتے۔ جب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور انہیں یہ وصیت کی، میرے بیٹوں، میں تمہیں 3 چیزوں میں منع کرتا ہوں، ان سے اجتناب کرنا۔ نمبر 1، غیر ثقہ راوی کی حدیث کو قبول نہ کرنا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا لیکن کسی سے قرض نہ لینا۔ نمبر 3، شعرگوئی میں دلچسپی نہ لینا، کیونکہ اس سے تمہارے دل قرآن مجید کی تلاوت سے غافل ہو۔ نمبر 3، شعر کوئی میں دلچسپی نہ لیتا، کیونکہ اس سے تمہارے دل قرآن مجید کی تلاوت سے غافل ہو جائیں گے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو انہیں جبل معتم کی بالائی سطح پر دفن کیا گیا۔ ان کا چھوٹا ہوا مال دیکھا تو اس میں تقریباً 70 کمان تھی اور ساتھ ہی وصیت نامہ لکھا ہوا ملا، یہ تیر اللہ کی راہ میں وقف کر دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بلند پایا عالم، فاضل، قاری، محدث، مرد مجاہد اور غازی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے چہرے کو روز قیامت تر و تازہ کرے، آمین ثم آمین۔ دوسرا واقعہ سماعت فرمائیے۔ امیر عراق خالد بن عبداللہ کسری اپنے مسلح محافظوں کے ہمراہ کسی دورے پر جا رہا تھا تو راستے میں ایک اسے شکستہ دل اور بدحال شخص ملا اور اس سے کہنے لگا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنی تلوار سے میری گربان اڑا۔ خالد بن عبداللہ افسوس ہے تجھ پر، کیا ہوا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا، یا تو بال بچے دار ہو کر زنا کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، یا تو کسی انسان کو ناحق قتل کر بیٹھا ہے۔ نہیں، بلکہ میں اسلام پر قائم ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں نے کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا، یا نہ شادی شدہ ہونے سے پہلے اور نہ شادی شدہ ہونے کے بعد، اور میں نے کبھی کسی انسان کو قتل نہیں کیا، نہ کسی گناہ گار کو اور نہ ہی بے گناہ کو۔ خالد بن عبداللہ، تو پھر میں کس وجہ سے تیری گردن اڑا دوں اور تجھے ناحق قتل کر دوں اور قصوروار بن جاؤں؟ اس لیے کہ میرے پیچھے ایک کرخت دشمن لگا ہوا ہے جو نہ مجھے کہیں باہر جانے دیتا ہے، نہ گھر بٹھاتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے دیتا ہے، نہ خاموش بیٹھنے دیتا ہے۔ میں جب بھی باہر نکلتا ہوں تو وہ مجھے گربان سے پکڑ لیتا ہے، اور جب واپس آ جاتا ہوں تو گدی سے پکڑ لیتا ہے، اور جب واپس جاتا ہوں تو گدی سے پکڑ لیتا ہے، اور جب چادر پر لیٹتا ہوں تو انگوٹھوں سے میرا گلا دبا کر ڈیلے نکال دیتا ہے، اور میری خواہش و اقارب میری حالت پر ترس کھانے کی بجائے خوش ہوتے ہیں، اور میرے دشمن اسے مجھے مزید ذلیل کرنے اور مجھے اس سے بھی زیادہ دبا کر رکھنے کی شے دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس سے میری جان چھڑائے اور مجھے سکھ کا سانس لینے دے۔ میں تو ان جنوں کے ہاتھوں میں چلا، لہذا تو میرے ساتھ نیکی کر، مجھے اور روز روز مرنے سے بچا، اور ایک ہی دفعہ مار کر میرا قصہ ہی تمام کر دے، کیونکہ اس دشمن نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ خالد بن عبداللہ، افسوس، تیرا دشمن بڑا سنگ دل اور کمینہ ہے، جو تیری مجبوری پر ترس نہیں کھاتا، اور تیرے عزیز و اقارب بڑے مروت ہیں جو تیری مدد کرنے کی بجائے تیری مصیبت پر خوش ہوئے ہیں۔ مجھے بتا اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے، تاکہ میں اس سے تیری جان چھڑواؤں اور تو اطمینان سے زندگی بسر کر سکے۔ اس کا نام قرض ہے، اور وہ میرے سر پر سوار ہے، اور میرا خون خشک رہتا ہے، اور مجھ میں اس سے جان چھڑانے کی سکت نہیں۔ میں نے قرض خواہوں سے ان کے قرض کی ادائیگی کے جتنے وعدے کیے ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں،
اور اب حال یہ ہے کہ میرے گھر میں باہر نکلتا ہوں، میرا پیچھا کرتے ہیں، اور گھروں میں داخل ہوتا ہوں تو وہ دروازہ کھٹکاتے ہیں، داخل ہوتا ہوں تو وہ دروازہ کھٹکاتے ہیں، باہر نہ نکلوں تو گالیاں دیتے ہیں، اگر نکل پڑوں تو گربان پکڑ لیتے ہیں، اور میرے پاس ان سے جان چھڑوانے کا شرعی اخلاق جواز بھی نہیں ہے۔ قرض کا معاملہ اس قدر سنگین نہ ہو کہ انسان مر بھی جائے تو معافی نہیں ہوتی۔ مجھے اس خلاصی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ خالد بن عبداللہ: اے بھلے انسان، تجھ پر کتنا قرض ہے؟ جناب چاچا 40 درہم۔ اگرچہ کاروباری آدمی کے سامنے 4000 درہم کا قرض کوئی زیادہ قرض نہیں ہے، لیکن جب کسی آدمی کو خسارہ پڑ جائے اور اس کا دیوالیہ نکل جائے تو وہ لوگوں میں بدنام ہو جاتا ہے، اور کوئی آدمی اس سے ادھار بھی نہیں دیتا تاکہ وہ دوبارہ کاروبار کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو نہ سکے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اور پھر عزت دار اور حساس آدمی تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس کے دروازے پر کھڑا ہو اور اونچی آواز سے لوگوں کے سامنے اس سے قرض کی واپسی کا تقاضا کرے۔ وہ قرض خواہ کو دیکھ کر کیوں لرزتا ہے جیسے وہ کوئی ملک الموت ہے جو اس کی جان لینے آ رہا ہے۔ اس کے لیے 4000 درہم کی رقم بھی 4 لاکھ درہم کے برابر ہوتی ہے، اس لیے اس نے اپنے گمان کے مطابق بہت زیادہ قرضہ بتایا، جو پورا 4000 درہم تھا، نہ کم نہ زیادہ۔ خالد بن عبداللہ نے جب 4000 درہم کا جملہ سنا تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، پھر ساتھیوں سے کہا، آج کے دن مجھ سے زیادہ منافع کسی آدمی نے حاصل نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اس آدمی کو 30,000 درہم عطا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اس نے 4000 درہم بنا کر گویا مجھے 26,000 درہم واپس کر دیے۔ جب اس آدمی نے نہ سنا تو واپس کر دیے۔ جب اس آدمی نے نہ سنا تو اس کی باچھیں کھلی رہ گئی اور اس نے فوراً یہ آیت کہی، اللہ ہمارے امیر کو اپنے ارادے پر قائم رکھے، میں نے تو اپنی طرف ہی آپ کے سامنے کیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا ہاتھ اس قدر کشادہ اور ظرف اس قدر فراخ ہے، ورنہ میں اس سے زیادہ کا سوال کر دیتا۔ اب آپ اپنے ارادے پر قائم رہیں، اپنے متعلق میرے موجودہ گمان کو کم نہ کریں۔ خالد بن عبداللہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم ابھی اس دشمن سے تیری جان چھڑواتے ہیں، اور اگر تیرا یہ دشمن پھر بھی تیرا پیچھا کرے تو پھر ہمیں یاد کرنا، ہم پھر بھی تمہیں اس کی قید سے آزاد کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے 30,000 درہم ادا کرنے کا حکم دیا اور آگے بڑھ گیا، اور مقروض آدمی ان کی خزانچی کے پاس گیا اور 30,000 درہم وصول کر کے شکریہ ادا کرتا ہوا باہر نکلا۔ کیا ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے محتاج بندوں کی ضرورتوں میں خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کو قرض دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور نہ وہ صرف مال و دولت اور ساری ضرورتوں کا پیدا کرنے والا ہے، بلکہ وہ تو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ہم سب اس کے خزانے سے کھا پی رہے ہیں تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر انسانوں کے کام آئیں۔ محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کے مدد، معاونت، حاجت روائی اور دل جوئی کرنا دین اسلام بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے لیے روزمرہ کی ضرورت کے اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے میرے کو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی۔ فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگوں کو اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر فرشتوں پر
اور آسمانی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لانے اور مال سے محبت کے باوجود قرابت کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کریں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 177۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمت کرنے والوں پر رحمان رحمت فرماتا ہے، تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مالی حقوق کو کامل طریقے سے ادا کرنے اور اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔